ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقصیٰ اور میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام ہے ایمل قانسی، جس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے 2 اہلکاروں کو قتل کیا۔ وہ ایمل قانسی جسے CIA یا امریکہ کے حوالے کرنے کے بدلے نواز شریف نے $2 بلین لیے تھے، اور اسی واقعے کے بعد امریکی اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ قومیں ہیں جو کہ پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتی ہیں۔ ایمل قانسی CIA ہیں کہ 2 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ ورجینیا سے نیو یارک پہنچا، پاکستان کی پرواز پکڑی اور اپنی سرزمین پاکستان پر پہنچ گیا۔ CIA اور FIA کے مشترکہ ایجنٹ اور اس کی تلاش کے اندر تھے۔ وہ کبھی اپنے علاقے کے اندر تو کبھی علاقے غیر کے اندر چھپتا پھرتا رہا۔ کچھ لوگ اس سے مستقل رابطے کے اندر رہتے تھے اور انہی مستقل لوگوں میں سے اگلے روز ملاقات طے تھی، اور اسی رات FIA کے اہلکار امریکہ سے ہیلی کاپٹروں کے اندر ڈیرہ غازی خان کے اس ہوٹل کے اوپر اترے اور دعویٰ بول دیا ایمل قانسی کو اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ اس کے سر کی قیمت تھی $10 ملین۔ اس وقت پاکستان کے صدر تھے سردار فاروق لغاری اور وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف۔ امریکہ دونوں کی موجودگی کے اندر اپنے مجرم کو ایسے لے گیا جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے، یا پھر کسی غلام کے گھر سے کوئی سامان اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کر لے جائے۔ پاکستانی قوم اس وقت جاگے جب قانسی کیس کے اندر امریکی عدالت کے اندر امریکی وکیل نے کہا کہ پاکستانی ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ ان الفاظوں کے بعد پاکستان کے اندر بہت شدید طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا مشہور نہیں تھا اور سوشل میڈیا ابھی تک آیا نہیں تھا، لہٰذا قاضی حسین احمد نے اخبارات کے اندر شعلے گلنا شروع کر دیا، تو کچھ اس طرح کے بیانات روز بروز سننے کو ملنے لگے کہ اب امریکہ نہیں بچ سکتا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، امریکہ کو تہس نہس کر دیں گے، اور آخر میں یعنی کچھ بھی نہیں، یا امریکہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے۔ ایمل قانسی کو سزائے موت دے دی گئی، وہ ہیرو تھا یا کوئی مجرم، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن 2 امریکیوں کے قاتل کو کوئٹہ کے اندر تاریخی جنازہ نکلا، جس کے اندر گورنر، وزیر، سیاست دان، تاجر، مولوی، اساتذہ اور طلبہ سب شریک تھے۔ بلکہ اسی طرح سے لاہور کے اندر امریکی قاتل رحمن ڈیوس، جو کہ بظاہر امریکی ایجنسی کا ملازم تھا لیکن اصل میں CIA کا ایجنٹ اور جاسوس تھا، اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان فہیم اور فیضان کے لواحقین نے امریکیوں سے ان کے پاکستانی ایجنٹوں کی مدد سے قوم کو اندھیرے کے اندر رکھا۔ اس نے 27 جنوری 2011 کو مزنگ لاہور کی سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار جوانوں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقتولین کے نام فہیم اور فیضان ہے۔ ریمنڈ کا بیان ہے کہ اس میں سے ایک نوجوان نے اس پر پستول لہرایا تھا۔ قتل کے وقوع سے اس نے امریکی سفارت خانے سے مدد طلب کی، جس کے نتیجے میں کمی کی تیز رفتار گاڑی نے غلط ڈائریکشن سے یک طرفی سڑک پر دوڑتے ہوئے ایک راہی گیر موٹر سائیکل سوار کو کچل کر ہلاک کر دیا، جس کا نام تھا عباد الحق۔ بالکل اسی طرح سے سن 2011 کے اندر امریکہ کے بقول پاکستانی شہر ایبٹ آباد کے اندر CIA کے اہلکار ہیلی کاپٹر کا آپریشن کر کے بن لادن کو مار کر چلے جاتے ہیں، پر مجال ہے کہ کوئی اس کی مذمت کرے یا پھر اس کے کان پر کوئی بھی جو رینگے۔ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بے گناہ 86 سال کی عمر تک قید کر لیا۔ 2003 کے اندر پاکستانی نیورو سائنس دان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے لاپتہ ہو گئی تھی، اور افغانستان کے اندر امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں 2010 کے اندر امریکہ میں 86 سال کی قید سنا دی گئی، کیونکہ امریکی محکمہ انصاف نے انہیں القاعدہ کی رکن اور سہولت کار قرار دیا، پر مجال ہے کہ آج تک کسی پاکستانی لیڈر یا پھر غیرت مند عسکری اداروں کی غیرت جاگی ہو۔ مقصد کیا ہے، ذرا صبر رکھیں، کیونکہ سب کچھ آپ کو ویڈیو کے آخر کے اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اصل میں آپ کو 2 قوموں کا موازنہ کرانا چاہتی ہوں، وہ بھی سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور ثبوتوں کے ساتھ، کہ غیرت مند اور دوسری بے غیرت اور بے حس قوم کا جو کہ پیسوں کے بدلے خود کو اور اپنے گھر والوں کا بھی سودا کر دے، ان دونوں میں آخر عوام سے ٹیکس لے کر ایک شہری کے طور پر ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کی یہ ماں اسے 3 چیزوں کی گارنٹی دے، اس کے جان، مال اور عزت کا تحفظ دے۔ آج پاکستان اپنی عوام کو یہ تینوں بنیادی تحفظات دے پا رہا ہے؟ خود سے سوال کریں، آپ کو بہترین جواب مل جائے گا، یعنی اس کی بنیادیں فیل ہو چکی ہیں۔ چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں، دونوں غیرت مند قومیں ہیں، ایران اور امریکہ۔ ان کے لیے ان کے ایک ہر شہری کی جان بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ ان کے کسی صدر یا وزیر اعظم کی، کیونکہ یہ ان کی غیرت اور عزت کا معاملہ بن جاتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی گھس کر اس کے شہریوں کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرے، انہیں قتل کرنا تو دور کی بات، کیونکہ یہ دونوں اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے ایران
کہ کسی آئل پیمنٹ جو کہ تقریباً 6 ارب ڈالر کی تھی، بہت بڑی رقم ہے، فریز کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ 6 بلین ڈالر پاکستان 1 بلین ڈالر کے لیے جگہ جگہ دنیا بھر کے اندر بھیک مانگ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جاسوسی کے الزام میں ایران نے کچھ سال پہلے 5 امریکیوں کو قید کیا تھا۔ لہٰذا ایک طرف امریکہ کو اپنے شہریوں کے لیے فکر تھی تو دوسری طرف ایران اپنی قومی دولت کو امریکی قبضے سے چھڑوانا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی ڈیمانڈ سے ایک دوسرے کے سامنے رکھی اور ایک ڈیل فائنل ہوئی جسے قطر نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ شعور چھینا جائے یہ تو اس سے سب سے پہلے روٹی اور اس کی بنیادی ضرورتیں چھین لیں اور اس کے اندر لگ کر اپنی غیرت، اپنی عزت سب کچھ بھول جائے گا۔ آپ بس اس قوم کو جاہل رکھیں، ان کو ان کے حقوق کبھی پتہ ہی نہ چلنے دیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی کوئی قوم ہیں یا پھر کوئی ہجوم؟ کیا ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہم بس کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ بس تعداد بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ کے معاملے میں ہماری قوم ذرا جذباتی ہے، لیکن ہمارے حکمران جذباتی نہیں ہیں، سیاستدان جذباتی نہیں ہیں، بس ہماری قوم جذباتی ہے۔ یہ حکمران اور سیاستدان جذباتی اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ بزنس میں ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اندر بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں، بحیثیت قوم ہے، ہمیں اپنی حالت کو خود بدلنا ہوگا، ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی اور ایسے لیڈرز کو سپورٹ کرنا ہوگا جو کہ آپ کے، میرے اور ہماری ماں بہنوں کا سودا کر کے باہر ملک جائیدادیں نہ بنائیں، غیر ملکوں کا ایجنٹ یا غدار نہ ہوں، ورنہ آپ پہلے کی طرح دنیا بھر کے اندر نعرے لگاتے رہیں گے لیکن دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ بھی ایسی قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو کہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔